السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے تنوین کے حوالے سے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، جو لفظ ہے لفظ ہا ہے۔ لفظ ہا کو انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لفظ کو پڑھنے میں بہت زیادہ کمی ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ ہم ادائیگی میں ہم اس کو صحیح نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، مخرج کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لفظ ادا نہیں ہوتا۔ لفظ ادا نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں بھی کمی ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت میں بھی کمی ہوتی ہے۔ اس لفظ کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہا کو ادا کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہا، اس لفظ کو گہرائی سے ادا کرنا ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کو ادا کرنے کا عموماً آسان انداز یہ ہے کہ بھئی پیٹ کے اندر سے جو ہوا کو اس کو کھینچ کے باہر نکالنا ہے، پیٹ کی ہوا کو کھینچ کے باہر نکالنا ہے، اس سے یہ لفظ ادا ہوگا ہا ہا ہا۔ ایک اور لفظ ہے لفظ ہا، اس کو ادا کرنے کے لیے عموماً وہ ادا کیا جاتا ہے، وہ نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، بالکل منہ کی ہوا کو باہر نکالا جاتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق نہیں ہو رہا ہوتا ہا اور ہا میں، تو اس کو جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ لفظ ہا بن جائے۔ پڑھتے ہیں۔ ہا دو زبر حن، حن، ہا دو زبر حن۔ تنوین ادا کرنے کا طریقہ مخرج یہ ہے کہ غنہ کریں گے، غنے کو ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ حن، ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، حن، ہا دو زیر حن، حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، حن۔ تنوین ہو یا پیش ہو، پیش کی شکل میں تنوین ہو، دونوں صورتوں میں ہونٹوں کو گول کریں گے، گول کرنے سے پھر یہ پیش والا مخرج ادا ہوگا۔ ہا دو پیش حن، ہا دو پیش حن، 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 حن۔ پھر سماعت فرمائیں۔ ہا دو زبر حن، ہا دو زیر حن، ہا دو پیش حن، 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 حن۔ بغیر سانس توڑے ہوئے ایک ہی سانس میں سب کو پڑھیں گے۔ حن، 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 حن۔ سبق میں کوئی بات سمجھ نہ آ جائے تو اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ نئے سبق میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔